نے جو ایمان کے لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ پر ایمان اس کا جتنا بہترین ہے، دوسرا اس کی ذات سے دوسرے لوگ کتنے خوش ہیں۔ یعنی اسلام کتنا اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایمان تو اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، دوسروں کو کیا ہو رہا ہے، دوسرے تم سے راضی ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کسی کو اذیت تو نہیں کر رہے، کسی کی مال تو نہیں تم نے قبضے میں کیا ہوا، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، چاہے تمہارے اپنے گھر کے لوگ ہوں، چاہے تمہارے ہمسائے ہوں۔ کتنا اسلام جو ہے اس پر زور دے رہا ہے، اور ہے بھی ایک خدا شاید اپنا حق تو چھوڑ دے گا لیکن حق الناس کو نہیں چھوڑے گا۔ عزیزان محترم، کیوں یہ ہے؟ کیونکہ اسلام ایک معاشرے کی پروان چاہتا ہے، ایک معاشرہ چاہتا ہے، ایک سماج چاہتا ہے، وہ سماج کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، خیانت نہ ہو، زیادہ تولا نہ جاتا ہو، تکلیف نہ دی جاتی ہو، اذیت نہ کی جاتی ہو۔ اور ہمیں یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہی لینا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کرم کریں۔ میری ذات سے بھی تو کرم ہو کسی کے، یا میں صرف اپنی چیزوں کو دو چار چیزوں میں محدود رکھوں گا؟ کرم کروں، چاہے کرم ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے کرم کریں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو موٹیویشنل کر دیں، کوئی مریض ہے اس کی اطاعت پہ چلے جائیں، کوئی یہ ہے، کسی کو 100 پریشانی ہے، لوگ آج کل ذہنی روگ اتنے مریض ہیں، کسی کی تھوڑی دیر بات سن لینا بھی کتنا اس کے اوپر آپ کا کرم ہے، یہ خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ مومن کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی عزیزان محترم صدقہ ہے، صدقہ دار ہے۔ مسکرائیں، چہرے کو خوشحالی لے کر آئیں، اسلام خوشحالی کا دین ہے۔ ہمارے چہرے اتنے بجھے بجھے رہتے ہیں روز، کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ میں نے خود چیزوں کو اپنے اندر بھرا ہوا ہے، دنیا جہان کی پریشانی۔ عزیزان محترم، اپنے اوپر نہ دیکھیں، اپنے نیچے دیکھیں، کتنے لوگوں کے پاس کیا کیا چیز نہیں ہے اور میرے پاس ہے، میں اس کا شکر ادا کروں۔ آپ تھوڑا اطراف میں نظر تو دوڑائیں کہ کتنے لوگ کتنی مشکلات کے اندر ہیں، چاہے ظاہری کیوں نہ ہو، صحت کی ہے، دولت کی ہے، سب کچھ بھی ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ آپ شکر کریں کہ خدا آپ کو روز ایک دن دیتا ہے، روز ایک نئی ہوا دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نعمت کو برقرار رکھیں، اور جیسا میں خدا کی بارگاہ میں، امام بارگاہ میں، ماتم کی صفوں میں، عزاداری میں ہوں نا، ویسا ہی اپنی تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں تو سب بہت اچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خیال، تھوڑی دیر الگ ہوئی تو پتہ چلتا ہے انسان غصے میں کیسا ہے، گھر میں کیسا ہے، یہاں بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، زوجہ کے ساتھ کیسا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو، رسول خدا کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرو اپنی زوجہ سے۔ رسول خدا کہتے تھے کہ میں جو شخص یہ ایسا کرے وہ بہتر انسان ہے، بہتر شخص ہے، اور رسول خدا کہتے ہیں میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اظہار کر رہے ہیں۔ اب ہم سے اپنے گھر میں اظہار نہیں ہوتا، باہر تو ویسی ہماری شکلیں ایسی ہوتی ہیں، دور سے کہتا بھائی سائڈ پہ ہو جائے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا سا کام الٹا نیچے ہو جائے، بزنس ہو جائے، ذرا سا ٹریفک زیادہ، گرمی زیادہ، سب باہر آنا شروع ہو جائے۔ نہیں ایسا، شخصیت ایسی ہو۔ بچے بولے ہاں شکر ہے ابو گھر پر آ گئی ہے، نہ بولے لو بھائی ابا کے آنے کا ٹائم ہو گیا، ذرا سب سے میٹ لو، اب جو بھی کرنا ہے کر لو۔ ایسا کیوں ہے انسان؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فیملی میں کہیں چلا گیا، لو بھائی اب یہ آ گئے، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے نا؟ آدمی خوش ہو، لوگ بولا ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر بیٹھے، ٹائم گزارے۔ شخص ایسا ہو جائے، زندگی کتنی بڑی ہے۔ علامہ احسن حیدر جوادی روز مجلسیں پڑھ رہے تھے بامبے میں، ہمارے عزیز کے چچا بھی لگتے ہیں، سسر بھی لگتے ہیں، کیونکہ ذیشان حیدر جوادی کے پوتے ہمارے بیچ میٹس ہیں۔ مجلسیں پڑھ رہے تھے ڈیلی بامبے میں۔ کل طبیعت خراب ہوئی، کہنے لگے میں نہیں پڑھ رہا، دوسرے مولانا کا آپ پڑھ لیں، میں نیچے بیٹھا ہوں۔ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل گئے، تھوڑی دیر میں گئے۔ یہ زندگی ہے۔ اتنی سی زندگی میں میرا اتنا شور، اتنی ٹینشنیں۔ عزیزان خوش ہو، شکر کریں بس دن مل گیا آج،
میں تو مولانا نجیب کو کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہر مجلس ایسے پڑھیں ہماری بھی آخری ہے بھائی، ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں اتر کے کہیں ہم بھی نہ چلے جائیں، پتہ تو نہیں ہے کسی کو۔ اور مولا متقیان یہی تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے یہ زندہ ایسے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ تعجب ہے، ہم نے کبھی مولا کی سنی کہاں ہے؟ ہم نے تو نہج البلاغہ کھولا ہی نہیں کبھی، گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی خلاف قرآن کے ساتھ بالکل، بہت ہوا تو بیٹی کی شادی پہ اس کو دے دیں گے، رکھا